آئے سب امتو یہ سنو، آئے جہان کے باشندوں کان لگاؤ، کیا ادنا کیا اعلیٰ، کیا امیر کیا فقیر، میرے منہ سے حکمت کی باتیں نکلیں گی اور میرے دل کا خیال پر خرد ہوگا۔ میں تمثیل کی طرف کان لگاؤں گا اور اپنا معمہ ستار پر بیان کروں گا۔ میں مصیبت کے دنوں میں کیوں ڈروں جب میرا تعاقب کرنے والی بدی مجھے گھیرے ہو۔ جو اپنی دولت پر بھروسہ رکھتے اور اپنے مال کی کثرت پر فخر کرتے ہیں، ان میں سے کوئی کسی شخص اپنے بھائی کا فدیہ نہیں دے سکتا۔ کوئی شخص کسی طرح اپنے بھائی کا فدیہ نہیں دے سکتا، نہ خدا کو اس کا معاوضہ دے سکتا ہے، کیونکہ ان کی جان گراں قدر ہے، بہت ہی قیمتی ہے۔ ان کی جان کا فدیہ گراں بہا ہے، وہ ابد تک ادا نہ ہوگا تاکہ وہ ابد تک جیتا رہے اور قبر کو نہ دیکھے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ دانش مند مر جاتے ہیں، بے وقوف و حیوان خصلت باہم ہلاک ہوتے ہیں اور اپنی دولت اوروں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ ان کا دلی خیال یہ ہے کہ ان کے گھر ہمیشہ تک اور ان کے مسکن پشت در پشت بنے رہیں گے۔ وہ اپنی زمین اپنے ہی نام سے نامزد کرتے ہیں، پر انسان عزت کی حالت میں قائم نہیں رہتا۔ وہ جانوروں کی مانند ہے جو فنا ہو جاتے ہیں، ان کا یہ طریق ان کی حماقت ہے۔ وہ گویا پاتال کا ریوڑ ٹھہرائے گئے ہیں، موت ان کی پاسبان ہوگی۔ آپ سب کے لیے جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، کلام زندگی پروگرام، آپ سب کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں، اور خدا کے حضور میری یہی فریاد ہے کہ ہر سننے والے پر خدا کا فضل ہو اور آپ کے حالات کے مطابق، آپ کی ضروریات کے مطابق آپ اس کی محبت کا تجربہ کر سکیں اور آپ اپنی زندگی میں یہ دیکھ سکیں کہ وہی ہے جو قادر مطلق ہے، سرو شکتیمان ہے، اور وہی ہے جو آپ کے لیے وہ کام کر سکتا ہے جو نہ آپ کر سکتے ہیں نہ کوئی اور کر سکتا ہے۔ لیکن خدا چاہتا ہے کہ آپ کے لیے ایسے کام کرے کہ آپ بھی حیران رہ جائیں، دنیا بھی حیران رہ جائے اور خدا خوش ہو۔ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ، اور میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ میں خدا کے کلام میں سے کچھ باتیں آپ کو سنا سکتا ہوں جن کا تعلق ہے ہماری زندگی سے، اور اس کلام میں ایسی تاثیر، ایسی طاقت ہے کہ وہ ہمارے حالات اور خیالات کو بالکل تبدیل کر سکتا ہے۔ جہاں ہم ہیں، جہاں ہم ہوتے ہوئے خوش نہیں ہیں، ہماری زندگی کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا، وہاں سے خدا اٹھا کے ہمیں ایسے مقام پر پہنچا سکتا ہے، ایسی جگہ لا کے بٹھا سکتا ہے کہ جہاں ہم یہ کہہ سکیں، اے خدا تیرا شکر ہو، کہاں سے اٹھا کے کہاں لا بٹھایا، عطا کر دیے ہیں مقام آسمانی، اے خدا تیرا شکر ہو، بدل دی تو نے میری زندگی۔ یہ خدا چاہتا ہے، اور یہ آج ہو سکتا ہے جب آپ سن رہے ہیں۔ ذرا آنے دیں خدا کے اس پیار بھرے کلام کو اپنے دل میں، اور باتیں سوچنا بند کر دیں۔ میں منت کر کے کہہ سکتا ہوں،
اچھا ہوگا اگر آپ یہ سن لیں، بہت اچھا ہوگا، کیونکہ وہ آپ کو سمجھا دے گا، آپ سمجھ جائیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ سدھر جائیں گے، خدا کے شکر گزار رہیں گے ہمیشہ۔ بڑا مبارک ہے یہ دن آج کا، جو کچھ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس سے مجھے برکت مل رہی ہے، اور میری دعا یہ ہے کہ خدا مجھے یہاں سے گرنے نہ دے۔ ہر ایک انسان پرستار ہے، پرستش کرتا ہے، اپنی طاقت سے زیادہ کوئی طاقت نظر آئے اس کے سامنے جھکتا ہے، اس طاقت کی کوئی صورت بناتا ہے، شکل بناتا ہے، اس کی گھڑتا ہے، اسے اس کے سامنے جھکتا ہے، اس کی پرستش کرتا ہے پرستار انسان۔ لیکن سچ یہ ہے کہ جس کی پرستش کر رہا ہوتا ہے اس سے اس کو یہ امید ہوتی ہے کہ اس کی طاقت سے وہ اپنے آپ کو خوش کر سکے، اس طاقت سے کچھ ایسا ہو جائے کہ اس کے دل کے ارمان پورے ہوں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان چاہتا ہے اپنے لیے، اپنے آپ کو بہت پیار کرتا ہے، انسان بہت پیار کرتا ہے اپنے آپ کو۔ یہ تو ایک بیماری ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو پیار نہ کرے، اپنے آپ سے نفرت کرنے لگے، اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہے۔ یہ کوئی اچھی حالت نہیں ہے، لیکن وہ جو اس کی پرستش کا حال ہے وہ بھی اس کے لیے اچھا نہیں ہے، کیونکہ اس سے ملے ملائے گا کچھ نہیں اسے، کیونکہ وہ اپنی پرستش کرتا ہے، خدا کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ ہم جو ایماندار ہیں ہمارے لیے یہ خطرہ ہے، ہم دعا مانگتے ہیں، یہ دعا نہیں کہتے، یہ نہیں اس کے حضور فریاد کر کے آئے خداوند میری زندگی میں میری مرضی کو ہرگز پورا نہ ہونے دینا۔ خداوند یسوع مسیح نے یہی تو دعا ہم کو سکھائی تھی، جیسی تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ میں زمین کا حصہ تو ہوں، میں اس مٹی کا حصہ ہوں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں زمین پر پوری ہو، تو میں اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر سکتا۔ میں تو یہی دعا کیا کرتا ہوں، خداوند تیری مرضی ہر جگہ پوری ہوتی، میں اس مٹی کا پتلا ہوں، اس زمین کا حصہ ہوں، اس زمین پر بھی تیری مرضی پوری ہو، اور میں اس زمین سے علیحدہ نہیں ہوں۔ تو یہ جو حالت ہے کہ انسان جو خود پرست ہے حقیقت میں خدا پرست بن جائے، یہ بہت بڑا تجربہ ہے، اور ہر ایماندار روح کی یہ بھوک اور پیاس ہے۔ ایک نجات بخش دیدار کے آرزو مرد ہے، تیرے ایسا دیدار حاصل ہو کہ مجھے اس بلا سے نجات مل جائے، کیونکہ میں اپنی پرستش کرتا ہوں، خدا کا ہاتھ مروڑتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، دعا کرنی زیادہ کر دیتا ہوں، نیکی بھی کرتا ہوں جو ہو سکتی مجھ سے، تو خدا سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ میری مرضی پوری کرے، جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ کر دے، جو کچھ وہ مانگ رہا ہوں مجھے دے دے۔ اور اگر خدا دیر کرے تو پھر ہمارے خیالات اور قسم کے ہوتے، پھر وہ پرستش اڑ جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے، پھر ہم کوئی اور دروازہ ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ انسان خود پرست ہے، خدا سے چاہتا ہے کہ اے خدا میری مرضی پوری کر۔ اس کی ایک کہانی میں آپ کو سناتا ہوں خدا کے کلام میں، خدا کے کلام میں سے ہم مثالیں دیکھیں گے ان تینوں باتوں کی۔ دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل، اس کا 12واں باب ہے، دیکھیے خود پرستی کی کتنی اچھی صاف مثال ہے یہ۔ خدا یسوع مسیح نے کہا خبردار، یہ لوکا کی انجیل میں یہ حوالے آ جائیں گے، آپ دیکھ سکتے ہو، خود پڑھیے ضرور۔ خبردار، اس بات سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے، یہ خطرناک چیز ہے۔ اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو، کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں ہے۔ جو زندگی ہے وہ اس بات پر نربھر نہیں، اس بات پر دار و مدار نہیں ہے اس کا کہ اس کے پاس دنیا بھر کی ساری چیزیں ہو جائیں، اس پر نہیں ہے۔ اس نے انہیں ایک تمثیل کہی کہ کسی دولت مند کی زمین میں بڑی فصل ہوئی، پس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا میں کیا کروں، بڑی فصل ہوئی ہے، میرے ہاں جگہ نہیں جو اپنی پیداوار بھر رکھوں۔ اس نے کہا، کس سے کہا؟ کوئی ہے جس سے وہ بات کر رہا؟ دل میں کہا میں یوں کروں گا
کہ اپنی کوٹھیاں ڈھا کر ان سے بڑی بناؤں گا اور ان میں اپنا سارا مال، اناج اور مال بھر رکھوں گا، اور اپنی جان سے کہوں گا آئے جان تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا سامان ہے، چین کر، کھا پی، خوش رہ۔ مگر خدا نے کہا جس کا ذکر تک نہیں ہے اس آدمی کی زندگی میں، وہ جو مالک ہے، زندگی کا مالک ہے، خدا نے کہا آئے نادان مورکھ، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی۔ اپنی جان سے تو باتیں کر رہا ہے، آئے جان کھا پی، چین کر، خوش رہ، تو اپنی جان سے بات کر رہا ہے، یہ جان لے لی جائے گی۔ جس سے بات کر رہا وہ بھی نہیں رہے گا تیرے پاس، بس جو کچھ تو نے تیار کیا وہ کس کا ہوگا؟ ایسا ہی وہ شخص ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں ہے۔ یہ تصویر ہے اس شخص کی جو خود پرست ہے۔ کیا رہا اس کے پاس؟ کہاں جائے گا وہ؟ ہم نے زبور کی کتاب میں سے پڑھا تھا، موت اس کی پاسبان ہوگی، کوئی امید نہیں اس کے پاس۔ اپنے سے بات کر رہا ہے، اپنے لیے سوچ رہا ہے، کسی اور کا ذکر تک نہیں ہے، اور خدا اس کی زندگی میں کوئی دخل نہیں رکھتا۔ دولت ہی دولت ہے۔ کیا کرا اس نے؟ کیا کما لیا؟ کیا لے کے جائے گا؟ آنکھ بند ہو جاتی ہے تو پھر اسے دکھائی دینے لگتا اور وہ کہتا گھبرا کہ ہائے میں نے کیا کیا، ہائے میں کہاں آ گیا۔ خدا نہ کرے آپ کے ساتھ ایسا ہو، خدا مجھ پر بھی رحم کرے۔ اس خود انکاری کا، یہ خود پرستی کا علاج کیا ہے؟ جو لوگ خدا یسوع مسیح کا کلام سنتے ہیں اور جنہوں نے کسی وقت اپنی زندگی اس کے سپرد کی ہے، ان کو معلوم ہے کہ ان کی زندگی میں ایک تبدیلی آ جاتی ہے۔ وہ جو خود پرست ہوتا سچ مچ خدا پرست ہو جاتا ہے، خدا کی پرستش کرنے لگتا ہے۔ اس کی زندگی میں ہر جگہ خدا کا دخل ہوتا ہے، ہر جگہ خدا کی مرضی ہوتی ہے، خدا کا مشورہ ہوتا ہے، خدا کی شریعت ہوتی ہے، خدا کی ہدایت ہوتی ہے۔ ہر جگہ، ہر معاملے میں وہ خدا کے سے پوچھے بغیر ایک قدم آگے نہیں بڑھاتا۔ وہ جو دل کی نکالی ہوئی راہیں ہیں ان پر نہیں چلتا، وہ خدا سے پوچھتا ہے۔ خدا یسوع مسیح سے کہتا تو نے کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، مجھے اس راہ پر چلنے سے روک دے، گھیرا ڈال میری طرف، مجھ پر رحم کر کے مجھے کسی ایسی راہ پر چلنے نہ دے، روک دے مجھے۔ کیونکہ لکھا ہوا ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ ان کی زندگی میں تبدیلی ہوتی ہے، وہ خدا کی پرستش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو خود پرست ہوتا ہے وہ خود انکار ہو جاتا ہے، اس کے اندر خود انکاری آ جاتی ہے، وہ اپنا انکار کر سکتا ہے، اپنی ضرورت کو بھول سکتا ہے، خود فراموش ہو جاتا ہے۔ میں سناتا ہوں آپ کو اس کی ایک کہانی۔ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب ہے، یوحنا کی انجیل 6 باب، اور میں پہلی آیت سے پڑھتا ہوں۔ یوحنا کی انجیل 6 باب اور پہلی آیت سے ہے، اور دیکھیں یہاں پر اس بات کی ایک تصویر ہے، ایک مثال ہے ہمارے سامنے کہ خود انکاری بالکل متضاد ہے خود پرستی کے۔ خود پرستی کا انجام وہ موت ہے جس کے لیے خدا مجھے بچائے اور آپ کو بچائے، لیکن خود انکاری جو ہے کہ انسان اپنی ضرورت کو بھول جائے، وہ ہے خدا پرست، جو اپنے آپ کو بھول جائے اور خدا کی مرضی اس کی زندگی میں پوری ہونے لگے۔ ورنہ تو سب دھوکہ ہے، باتیں ہیں، مکاری ہے، عیاری ہے اور خطرناک ہے۔ اگر یہ تبدیلی زندگی میں نہیں آئی خدا پرست ہونے کی زندگی میں، خدا پرست جو کہتا میں خدا پرست ہوں، خدا کی پرستش کرتا ہوں، اگر اس کے اندر خود انکاری نہیں ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، میرا کیا حشر ہونے والا ہے۔ تو یہ دیکھیے یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب ہے، اور میں پڑھتا ہوں۔ یہاں پر حالت یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں، اور وہ بھول گئے، اپنا کھانا پینا بھول گئے ہیں، صرف کلام سنتے ہیں، انہیں کچھ بھی یاد نہیں رہا ہے، یہ بھی نہیں خیال رہا کہ ہمیں کچھ کھانا لے کے چلنا چاہیے۔
خداوند کو احساس ہے کہ یہ بھوکے، اپنے شاگردوں سے کہتا ہے کہ بھئی تم ان کو کھانے کو کرو، تو یہ اتنی دیر سے یہاں میرے ساتھ ہیں، کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ وہ ہنستے۔ فلپس ان کا شاگرد ہے، فلپس نے کہا ہم ان کے کھانے کے لیے یہاں سے کہاں سے اتنی روٹیاں مول لیں؟ مگر اس نے انہیں آزمانے کے لیے یہ کہا تھا کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ میں کیا کروں گا۔ جب خداوند آپ کو کچھ کہتا کرنے کے لیے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے گا، آپ کو اس خدمت میں شامل کر رہا ہے اپنے ساتھ، آپ کا یہ اعزاز ہے، آپ کو خدمت دے رہا ہے، آپ کو کہہ رہا تو میرے ساتھ کام کر۔ اسی لیے تو ایک مقام پر خدا کا بندہ پولس کہتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، خدا کی طرف سے نہیں، خدا کے لیے نہیں، کام خدا کرتا وہ ہمیں اپنے ساتھ لگا لیتا۔ اس کو معلوم تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے اس بھیڑ کے لیے، کہاں سے ان کو کھانا دے گا تاکہ وہ بھوکے نہ رہ جائیں۔ اور اسے فکر ہے لوگوں کی جو بھوکے اور پیاسے ہیں۔ کیسے مبارک وہ لوگ ہیں جو آج ان کے پاس ہے، اور کچھ ایسے جن کے پاس بہت تھوڑا ہے، وہ جا جا کے دیکھ رہے ہیں کہ کس کے گھر میں کھانا نہیں ہے، وہ کون سی بیوہ ہے، وہ کون سے بچے ہیں جو بیچارے محتاج ہیں اس وقت۔ خدا کو معلوم ہوتا کہ اس بہن کے ذریعے، اس کے بھائی کے ذریعے سے کتنا بڑا کام کرنے جا رہا ہے، اور اس شخص کو جس کو استعمال کرے خدا کتنی بڑی عزت اور برکت دینا مانگتا ہے۔ خدا کو معلوم تھا کہ وہ کیا کرنے جانا۔ فلپ اس کو کہہ رہا ہے کہ بھی ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اتنے لوگوں کے لیے کہاں سے کھانا آ سکتا ہے کہ تھوڑا سا ہی مل جائے۔ فلپس نے ایک جواب میں کہا 200 دینار کی روٹیاں کافی نہ ہوں گی کہ ہر ایک کو تھوڑی سی مل جائے۔ ان کے شاگردوں میں سے ایک نے، یعنی شمعون پطرس کے بھائی اندریاس نے اس سے کہا یہاں ایک لڑکا ہے۔ وہ ایک آدمی تھا وہاں پہ، کتنے تھے، کتنوں کے پاس کھانا ہوگا، کون جانے شاگردوں کے پاس بھی کچھ نہ کچھ کھانا، دینا نہیں مانگتے اسے۔ کیا ہوگا اس سے اگر میں نے دے بھی دیا، میں بھی بھوکا مروں گا، ان کا بھی پیٹ نہیں بھرے گا۔ دنیا بھر کی دلیلیں ہوتی ہیں ہمارے پاس کہ خدا کا حکم نہ مانے، خدا جو خدمت ہم سے لینا چاہتا ہے وہ کرنے نہ دیں اسے۔ بہت ہمارے پاس ہیلے اور بہانے ہوتے۔ یہاں ایک لڑکا ہے، سارے میں بات چل رہی ہوگی بھی کسی کے پاس کچھ کھانا ہے، تو دیکھتے بالتے وہ لڑکے کے ٹنگا ہوگا تھوڑا سا کھانا۔ کسی نے اس سے پوچھا بھئی یہ کیا ہے اس میں؟ کہا لگا روٹی ہے، میری ماں نے مجھے دی ہے، تھوڑی سی روٹیاں، تھوڑی سی مچھلی ہے۔ تو اس نے کہا دیکھو خود انکاری اس لڑکی کی، دیکھو تو میں دے دوں یہ کھانا چاہیے کسی کو؟ کہا لگا نہیں، خداوند کہہ رہا تھا کہ کسی کے پاس ہو تو کچھ یہ لے لو میرا کھانا۔ تو کیا کھائے گا؟ دیکھی جائے گی، دیکھی جائے، کوئی نہیں، میں مر نہیں جاؤں گا، میرا گھر پاس ہی ہے، میری ماں مجھے اور بنا دے گی، کوئی بات نہیں، کوئی بات، یہ لے لو آپ۔ یہاں اور کتنے تھے ان کے پاس کچھ، ایسا تھوڑی تھا کہ سارے ہی اپنے چلے گئے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ لیکن اس لڑکے کی زندگی میں اتنی خوبصورت چیز ہے، خود انکاری۔ کوئی بات نہیں، میری ضرورت پوری ہو جائے گی، میں اپنی خودی کا انکار کر سکتا ہوں۔ خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے، خود پرستی نہ کرے، خود نثاری کرے، اپنے آپ کو نثار کرے، قربان کر دے اپنی ضرورت کو۔ یہ بڑی زبردست تبدیلی ہے جس کی سخت ضرورت ہے اس وقت آج کی دنیا میں۔ نہ دنیا میں پیسے کی کمی ہے، نہ اناج کی کمی ہے، نہ سونے کی کمی ہے، نہ چاندی کی کمی۔ وہ سب کے سب یہیں رہتے ہیں، سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں آنے والی نسل کے لیے۔ سب یہیں ہے، یہیں رہتا، کبھی کسی کے ہاتھ میں آ جاتا، کبھی کسی کے ہاتھ میں آ جاتا۔ اگر ایسے ہاتھوں میں آئے جو خود پرست نہیں ہے، خود انکار ہیں، تو ضرورت مندوں کا بھلا ہو جاتا ہے، رونے والوں کے آنسو پوچھ دیے جاتے ہیں، بل بلاتے ہوئے بچے جو ہیں وہ خوش ہو کے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جو مٹ جاتے ہیں، مٹی میں مل جاتے ہیں، کچھ لے کے نہیں جاتے، ان کا کیا حشر ہوگا۔ اس لڑکے کے پاس تھوڑا سا کھانا ہے، اپنی فکر نہیں ہے۔ اس تبدیلی کی ضرورت ہے، اور اگر خود پرست کی زندگی میں یہ بات نہیں ہے تو اسے رونا چاہیے خدا کے حضور، ڈرنا چاہیے، اور وہ جو اپنے آپ کو خدا پرست کہتا ہے اسے ہوش میں آنا چاہیے، میں سچ مچ خدا پرست ہوں کہ خود پرست ہوں؟ خدا کو تو فکر ہے ان کی، خدا یسوع مسیح کو فکر تھی یہ بھوکے مر رہے ہیں،
یہ ان کے گھر دور ہیں، ان کے لیے کچھ ہونا چاہیے. شاگردوں کو نہیں تھی فکر، ابھی وہ سیکھ رہے تھے، ان کی زندگی میں آہستہ آہستہ تبدیلیاں آ رہی تھیں. وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم نے کچھ دے بھی دیا سے کیا بنے گا، کیا ہوگا اس سے. ارے وہ جو خدا پرست ہے وہ خود انکار ہوتا ہے. وہ جو خدا پرست ہے وہ خدا کی بات مان لیتا ہے. جس کی وہ پرستش کرتا ہے اس کی حکومت ہوتی ہے. جو دولت کی پرستش کرتے دولت کی حکومت ہوتی ہے. جو شہوت پرست ہوتے شہوت کی پرستش ہوتی ہے، ان کی زندگی میں حکومت ہوتی ہے، شہوت کا اختیار ہوتا ہے. جو خود پرست ہوتے ہیں وہ اپنے اوپر خود ہی راج کرتے اور پھر پاگل ہو جاتے ہیں. اس دنیا سے جاتے وقت روتے اور تڑپتے اور گھبراتے اور کہتے ہیں میں کہاں جاؤں. میرے پیارے بھائی اگر آپ سن رہے ہو، میری پیار بہن، آپ کے پاس کچھ تو ہے جو اسے دے سکتے ہو، کچھ تو ہے جو کہہ سکتے ہو اے خداوند یہ میری قربانی ہے. لکھا ہے اے بھائیو، میں تم سے خدا کی رحمتیں یاد دلا کر التماس کرتا ہوں، منت کرتا ہوں. کیا منت ہے؟ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو حقیقت میں خدا کی عبادت ہے. زندہ قربانی کے طور پر اپنے آپ کو خدا کی نظر کر دو. ایسی قربانی جو حقیقت میں عبادت ہے. یہ تمہاری معقول عبادت ہے. کیا عبادت ہے؟ خود پرستی نہیں ہے، یہ خدا پرستی ہے. خدا پرستی حقیقت میں یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنی خودی سمیت، اپنی ہر ایک ضرورت سمیت، اپنی خواہشات سمیت خدا کی نظر کر کے کہیں خدا یہ تیرے نثار ہے، تیرے قدموں پر نثار ہے، تیرے قدموں پر قربان ہوں میں میری خودی، میری ضرورتیں، میری خوشیاں، ہر چیز یہ تیرے قدموں پر ہے. یہ میری شکر گزاری کا اظہار، یہ میری عبادت ہے. میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں تیرا پرستار ہوں. مجھے خود پرستی سے نجات دے. ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو. اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کر دو، نثار کر دو. زندہ قربانی جو خدا کو پسند آئے، یہ تمہاری معقول عبادت ہے. یہ صحیح پرستش ہے، خدا پرستی. تو دیکھو ہم نے دیکھا کہ یا تو انسان خود پرست ہے، موت اس کی پاسبان ہوگی. ایک وہ ہے جس نے اپنے آپ کو خداوند کی نظر کر دیا ہے اور وہ خود پرست نہیں ہے، وہ خدا پرست ہے. اور جو خدا پرست ہے اسے خدا ایک توفیق بخشتا جس کو کہتے ہیں خدمت گزاری، خدمت کرنا. خدا خدمت کی توفیق دے دیتا ہے اسے، اور وہ خدا یسوع مسیح کی طرح خدمت کرتا ہے جس نے کہا ہے کہ میں خدمت لینے نہیں بلکہ خدمت کرنے آیا ہوں. ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، اس لیے آیا کہ خدمت کرے، اور کیا کرے؟ اپنی جان فدیے کے طور پر دے دے. یہ ہے خدمت گزاری، کہ اپنا سب کچھ اپنی جان سمیت ہم اس کے حوالے کر کے کہیں خداوند سر تسلیم خم جو مزاج یار میں آئے، یہ میری گردن تیرے حضور حاضر ہے، میں تیرے حضور حاضر ہوں، مجھ پر رحم کر، ادھر ادھر جانے نہ دینا. یہ جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے تو تیرا ہے، مجھے تیرا ہاتھ نظر نہیں آیا، جھولی میری بھر گئی، میں تیرا شکر گزار ہوں. خود پرستی سے ہم کو بچا خدا. خود نثار بنا، تابع دار بنا، خدمت گزار بنا. یہ میری فریاد ہے خدا کے حضور. کوئی سنتا تو سنے اور میرے ساتھ کہے آمین آمین آمین. کلام زندگی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں خدا کی محبت کا پیغام جو چاہتا ہے کہ سب لوگ نجات پائیں. نجات کس سے پائیں؟ خود پرستی سے. اتنا بڑا دھوکہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں. پرستش تو کرتا ہے انسان، پوجا تو کرتا ہے کسی نہ کسی چیز کی، اپنے خیالات کی، اپنی مرضی کی پوجا کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، سبھی کچھ کرتا اپنی مرضی پوری کرنے کے لیے. دوسروں کو بیوقوف بنائے گا، دھوکہ دے گا، خدا کی آنکھ میں بھی دھول ڈالنے کی کوشش کرتا ہے.
کہ خدا میری مرضی پوری کر دے, جو تو کہے گا میں کروں گا, میں عبادت کر لیا کروں گا, میں جو کچھ تو کہے گا بھلے کام کروں گا, لیکن تو میری مرضی پوری کر اور دیر نہ کر. بڑا مشکل ہو جاتا ہے انتظار. اتنی دیر سے ہم تو خدا سے مانگ رہے ہیں, ہم نے تو یہ بھی دے کے دیکھ لیا, ہم نے تو بہت کچھ دیا خدا کی خدمت کے لیے, مگر ہماری بات ہی نہیں مانی اس نے. بھلا خدا آپ کی بات مانے گا, ہماری بات مانے گا؟ وہ ہرگز وہ چیز ہم کو نہیں دے گا جو ہماری جان کو برباد کرے گی. لکھا تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا, بری نہیں دے گا. اگر کوئی سن رہا ہے, سچ مچ سن رہا ہے, تو آج ایسا کرو, اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا, آپ خطرہ نہیں ہوگا. ایک ہاتھ سے دیں گے جھولی بھر جائے گی آپ کی. خدا کبھی کسی کا رکھتا نہیں ہے, قرضہ نہیں رکھتا خدا کسی کا. دیکھنا آج میرے پیارے بھائی, آپ کے پاس کتنی چیزیں ہیں جو آپ نے استعمال ہی نہیں کی بہت دیر سے. پڑوس میں کوئی نہ کوئی ہوگا بچہ, کوئی بیوہ جس پر ظلم ہوا ہے, جسے لوٹ لیا ہے کسی دولت مند نے. دولت مند نے لوٹ لیا اسے, غریب کو. دیکھنا آپ کے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو جا کے اسے دے سکتا. اپنا کوئی لالچ مت رکھنا, جتانا مت بعد میں. اس کے شکر گزار ہونا, کہنا بہن میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ خدا نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے, یہ تو میں خدا کی نظر کر رہا ہوں, آپ میرے حق میں دعا کرنا کہ میں اپنی زندگی میں کبھی بھول نہ جاؤں کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ اس کا ہے. ہے آپ کے پاس کوئی چیز؟ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ کسی کو دے سکتے ہو؟ اس پیسے کو خدا تو نہیں بنا لیا؟ ایسا تو نہیں آپ سوچ رہے کہ اگر میں نے دے دیا تو میں بھیک مانگتا پھروں گا. آپ بھیک نہیں مانگو گے, نہیں 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 نہیں. ارے وہ تو اپنے بھکاریوں کو بھنڈاری بناتا ہے. ایسا کرو گے آج؟ کر لو کر لو. بہت ضرورت ہے اس وقت لوگوں کو. بہت میرے بچے محتاج ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے, عورتیں, بزرگ کمر جھکا کے چل رہے ہیں بیچارے, ڈھونڈ رہے ہیں کہیں کچھ ملے. آپ کے پاس ہے تو دے دو, لے کے نہیں جاؤ گے. میری منت, میری منت سنو, خدا آپ کو بہت بڑی برکت دینا چاہتا ہے. خالی کرو, پھینکو اپنے پھینک دو جو کباڑ جمع کر رکھا, پھینک دو. وہ اپنے محتاجوں کو حقیر نہیں جانتا, دولت مند بنائے گا آپ کو. وہ دولت جو خریدی نہیں جا سکتی اور چھینی نہیں جا سکتی. لے لو لے لو لے لو اس کے ہاتھ سے. آمین.